پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رمضان المبارک کے اندر پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوا، اور اسی طریقے سے زبور بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا، قرآن کریم بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی رمضان المبارک میں ہے، یکم رمضان کو پیدا ہوئے، اور خاتون جنت جنتی خواتین کی سردار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی رمضان المبارک کو ہے۔ 3 رمضان کو انہوں نے دنیا سے رحلت فرمائی 11 ہجری میں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جنہوں نے اسلام کی جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے، یعنی انسان کی حقانیت کی، سچائی کی اور اس کے درست ہونے کی جو سب اچھی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، بین دلیل ہے، وہ اگر اس کی بیوی دے دے تو وہ یقین طور پر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں 10 تاریخ کو ہوا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسر اور یسر کے اندر مدد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے 2 عظیم ترین گروہوں میں صلح فرمائے گا، ان کا یوم ولادت بھی رمضان المبارک میں ہے۔ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک کے اندر پیش آیا، اور 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کا یوم وصال بھی رمضان المبارک میں ہے۔ اندلس جو ہے طارق بن زیاد کے ہاتھوں یہ بھی رمضان المبارک کے اندر فتح ہوا، اور ہمارا ملک پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو جو ہے اپنا معرض وجود میں آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے محمد ذو نفس الزکیہ، محمد نفس ذو زکیہ، ان کا یوم ولادت بھی رمضان المبارک میں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ میرے بیان کا تیسرا جز، پہلے جز کے اندر میں نے قرآن کریم کی روشنی میں رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کلام کیا ہے، دوسرے رمضان کے اہم وقائع پر ذکر کلام کیا ہے۔ اب آخری بات جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت میں نے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بعد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو مختتم فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو احادیث کے اندر، اہل کتاب الفتن کے اندر متنبہ فرما دیا، تنبیہ کر دی تھی کہ میرے بعد قریب 30 کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے، مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے، وہ دعوے نبوت کریں گے، لیکن سارے کے سارے دجال، کذاب ہوں گے، ملعون ہوں گے، مردود ہوں گے، ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو حنیفہ قبیلے کا شخص مسیلمۃ الکذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دفاع ختم نبوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب کا جو ہے خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے اور فتنے بھی ظاہر ہوتے رہے، بنو امیہ، بنو عباس کے زمانے میں ان کا قلع کما ہوتا رہا، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز نے ایک چور راستے سے، تجارت کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے دخول حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی قوت، اجتماعیت، مضبوطی کے اس نے اسرار اور رموز تلاش کیے کہ وہ کیا ہے۔ اس کو بتلایا گیا کہ ان کی تعلیمی نظام مضبوط ہے، ان کا معاشی نظام مضبوط ہے، کہ یہ مدارس، مساجد، اوقاف پر چلتے ہیں، مسلمان برسر روزگار ہیں، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر تیسرا پہلو جو ہے وہ جذبہ جہاد سے محبت ہے۔ چنانچہ انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے مابین تفریق پیدا کر دیں، ان کے اندر ڈیوائڈ اور رول کا فلسفہ اپلائی کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سیالکوٹ سے مرزا غلام قادیانی نامی شخص کو اٹھایا جو کہ منشی تھا، اور اس کو پہلے مسلح بنایا، پھر اس کو مہدی بنایا، مسیح بنایا، اور درجہ بدرجہ اس کو نبوت کے منصب تک پہنچا دیا، اور اس کی آشیرواد کی، اس کی پشتیبانی کی، اس کے ساتھ سرپرستی کرتے رہے۔ گرداسپور کے اندر بھی اس
تبلیغی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی کے اندر، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی اور قیادت کے اندر پھر فقیہ بر صغیر جو فقیہ جن کو بر صغیر کا امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، مفتی کفایت اللہ، ان کے حضرات کی سرپرستی میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے قادیان کے اندر قادیانیوں کو ناکو چنے چلوائے اور وہاں پر مرکز اسلام، مجلس اہل اسلام کا تبلیغی اور دعوتی مرکز قائم کیا۔ اس کے کانسیکوینسز جو ہے نازل ہوئے، حضرت قید کے شکار ہوئے، پھر تحریک چلتی رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 2 محاذ پہ کام کیا۔ انگریز کی جو استبداد تھا، ظلم تھا، اس سے نجات دلانے کی جدوجہد کی، اور دوسری اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی۔ چنانچہ جدوجہد کا سلسلہ جاری رہا، ملک پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی بدقسمتی سے پہلا جو وزیر خارجہ پاکستان کا سر ظفر اللہ خان، وہ قادیانی کو بنا لیا گیا۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں ہوا، سر فرانس موڈی نام کا گورنر پنجاب تھا، اس نے قادیانیوں کو اپنا قادیان ہی کے طرز پر چناب نگر اپنا دریا چناب کے کنارے پر 1034 ایکڑ اراضی دے دی کہ اب وہ جو گند وہاں پھیلاتے تھے یہاں وہ پھیلا لے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں ہوا، 1952 کے اندر سر ظفر اللہ خان نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ اسلام کا جو پودا ہے وہ مرجھا چکا ہے،